محبت اہل بیت کے صدقے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت۔ حدیث نمبر 11۔ ہمارے اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑ لو، کیونکہ جو اللہ پاک سے اس حال میں ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے میری شفاعت کے سبب جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی بندے کو اس کا عمل اسی صورت میں فائدہ دے گا جب کہ وہ ہمارا یعنی میرا اور میرے اہل بیت کا حق پہچانے۔ موجم الاوسط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 606، حدیث نمبر 2230۔ حدیث نمبر 12۔ تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے بہتر ہوگا۔ المستدرک۔ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری قرابت یعنی رشتہ داری فائدہ نہ دے گی۔ ہر تعلق و رشتہ قیامت میں منقطع یعنی ختم ہو جائے گا، مگر میرا رشتہ و تعلق ختم نہ ہوگا، کیونکہ یہ دنیا و آخرت میں جڑا ہوا ہے۔ آخری حج میں فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، حدیث نمبر 14۔ آخری حج میں عرفے کے دن اپنی مبارک اونٹنی قصوہ پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، میں نے تم میں وہ چیز چھوڑی ہے کہ جب تک تم ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوں گے۔ اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم اور میری اطرت یعنی اہل بیت۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3811۔ مددگار آقا۔ حدیث نمبر 15۔ جو میرے اہل بیت میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، قیامت کے دن اس کا بدلہ اسے میں عطا فرماؤں گا۔ تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 303۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے عنایت فرمانے یعنی دینے والے ہیں، اور یہ بات کسی ڈکی چھپی نہیں ہے کہ لہٰذا اس شخص کو مبارک ہو جس کی پریشانی وہ دور فرما دیں یا اس کی پکار پر تشریف لے آئیں اور اس کی حاجت و ضرورت پوری فرما دیں۔ فیض قدیر۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بدلہ دیں گے۔ حدیث نمبر 16۔ جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ دنیا میں بھلائی کرے، اس کا بدلہ دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا۔ سیدوں کی خدمت کی ترغیب۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں یہ حدیث پاک لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، قیامت کا دن وہ سخت ضرورت سخت حاجت کا دن، اور ہم جیسے محتاج اور صلہ یعنی بدلہ عطا فرمانے کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاحب التاج خدا جانے کیا کچھ دیں اور کیسا کچھ نہال یعنی مال عطا فرمائیں۔ ایک نگاہ لطف ان کی جملہ مہمات دو جہاں کو یعنی دونوں جہاں کی تمام مشکلات کے حل کے لیے کافی ہے، بلکہ خود یہی صلہ یعنی بدلہ کروڑوں صلوں یعنی بدلوں سے اعلیٰ و انفس یعنی نفس ترین و بہترین ہے، جس کی طرف کلمہ کریم یعنی وہ یہ مبارک الفاظ اذا لقینی یعنی جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا ارشاد فرماتا ہے، بلفظ اذا تعبیر فرمانا یعنی جب کا لفظ کہنا، بحمد اللہ روز قیامت وعدہ وصال و دیدار محبوب
ذل جلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مصدع سناتا ہے، یعنی سجدوں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو قیامت کے روز تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و ملاقات کی خوشخبری ہے۔ مسلمانوں، اور کیا درکار ہے؟ دوڑو اور اس دولت و سعادت کو لو۔ وباللہ التوفیق، یعنی یہ توفیق اللہ پاک کی ہی توفیق سے ہے۔